بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مرکب توصیفی کے حوالے سے۔ یہ عربی زبان و ادب کا انتہائی اہم سوال ہے اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک باریکی ہے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق کے حوالے سے۔ اکثر اوقات جو ہے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کو میں لوگ فرق نہیں کر پاتے، اس کی پہچان نہیں کر پاتے، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اس کی تعریف بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور باقی مرکب توصیفی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی وہ مرکب ناقص ہے۔ تو مرکب ناقص سے پتہ چلا یہ مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے ہی ہے۔ وہ مرکب ناقص ہے جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا ہے وہ، جیسا کہ الولد الصالح نیک لڑکا، الطیر الاخضر سبز پرندہ وغیرہ۔ مرکب توصیفی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ موصوف یعنی جس کی تعریف بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ صفت کہلاتا ہے۔ موصوف یعنی جس کی تعریف یا جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ الولد الصالح میں الولد یعنی لڑکا یہ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے، الصالح اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ موصوف اور صفت کی مطابقت یعنی موصوف اور صفت کن کن چیزوں میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں، مطابق ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں صفت 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کو ہم 4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ جو 10 چیزیں ہیں وہ 4 حصوں میں ہم بنائیں گے، کیونکہ ہر حصے میں سے ایک طرح کی وہ ہو سکتی ہے صفت، موصوف بھی اسی طرح کا ہوگا صفت بھی، ٹھیک ہے، جن کی تفصیل درج ہے۔ واحد تثنیہ جمع ہونے میں، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی۔ موصوف تثنیہ یعنی 2 کو ظاہر کر رہا ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ اسی طرح دوسری کیٹیگری ہے رفع نصب جر، یعنی اگر موصوف جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، رفع کی حالت میں، یعنی فاعل واقع ہو رہا ہے یا مبتدا واقع ہو رہا ہے یا اس پر پیش ہے، تو اس پر صفت پر بھی پیش ہوگی اور وہ اسی کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح نصب یعنی مفعول ہونے کی حالت ہوتی ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں، ہم نصب کی حالت کہہ دیتے ہیں، یا اور بھی چیزیں ہیں جو ہم منصوبات میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں تو یعنی زبر ہوگی اگر موصوف پہ تو صفت پہ بھی زبر ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر موصوف کے نیچے زیر، آخری حرف کے نیچے زیر ہوگی تو صفت کے آخر میں بھی زیر ہوگی۔ تو رفع نصب جر میں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، یعنی ان تینوں میں سے ظاہر ہے اب ایک چیز واحد ہوگی تو پھر وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوگی، اسی طرح تثنیہ ہوگی تو واحد اور جمع نہیں ہوگی۔ اسی طرح رفع نصب جر میں کہ مرفوع ہوگی تو منصوب اور مجرور نہیں ہوگی۔ تو ہر کیٹیگری میں سے ایک ہونا چاہیے، لیکن یہ 3 اور 3 کتنی چیزیں ہوگی، 6۔ تیسری کیٹیگری ہے مذکر و مؤنث ہونے میں، یعنی تذکیر و تانیث میں کیا ہوتی ہے، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی، مذکر۔ اگر موصوف کیا ہوگا، مؤنث ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی، مؤنث ہوگی۔ معرفہ اور نکرہ ہونے میں اگر موصوف پہ الف لام لگا ہوا ہے تو صفت پہ بھی الف لام لگا ہوا ہوگا۔ اگر موصوف پہ الف لام نہیں لگا ہوا، تنوین ہے، تو صفت پہ بھی تنوین ہوگی۔ یہ بڑے آسان سی بات ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اور موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جی، واحد تثنیہ جمع، رفع نصب جر، مذکر و مؤنث اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ اگر موصوف، یہاں پہ ایک نوٹ کی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، اعتراض ہے، بنتا ہے، کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے کہ ہم آپ کو جی مثال دیتے ہیں کہ الاشجار المثمرہ، الاشجار المثمرات، تو یہاں تو آپ دیکھ لیں کہ الاشجار جمع ہے اور المثمرہ جو ہے وہ واحد ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر موصوف جمع مکسر ہو، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے چند دن تک کہ جو ہے تعداد کے حساب سے اسم کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، واحد تثنیہ جمع پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو جمع کی اقسام میں سے ایک ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر ہو یعنی آسان سا میں اشارہ دے دیتا ہوں، ٹوٹی ہوئی جمع، واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جس میں واحد کی ترتیب الفاظ کی، حروف کی ٹوٹ جائے،
جمع بناتے وقت اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر جو ہے اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جمع مکسر جو ہے واحد مؤنث کے ہی حکم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں جناب جمع مکسر جو ہے وہ تو واحد مؤنث کے حکم میں، تو اس کی صفت اس لیے واحد مؤنث آتی ہے اور آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق ہم سمجھتے ہیں جی، کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے۔ دکھنے میں تو تقریباً ملتے جلتے ہیں، میں نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاتا بھی ہوں۔ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ یا معرفہ ہوگا یا پھر کم سے کم بھی نکرہ مخصوصہ ہوگا، جبکہ خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح رفع، نصب اور جر میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 5 چیزوں میں کیا ہوگی؟ خبر جو ہے وہ اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفت کیا ہوتی ہے؟ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہوا جائن، آپ دیکھیں ہوا کیا ہے؟ اس میں ضمیر اور یہ معرفہ ہے۔ جائن یہ دیکھ لیں نکرہ ہے، تو اس کا معنی بنے گا ترجمہ وہ بھوکا ہے، بات پوری کریں گے یعنی جملہ مکمل ہو جائے گا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ ہوا مبتدا اور جائن اس کی خبر بن گئی۔ الطلاب لاعبون، اب دیکھ لیں الطلاب پہ الف لام لگا ہوا ہے، لاعبون پہ الف لام نہیں لگا ہوا، تو الطلاب مبتدا ہے، لاعبون خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر ایک پورا جملہ بنے، طلبا کھیل رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ ہیں یہ دونوں جملے، جبکہ الطلاب اللاعبون، الطلاب اللاعبون، اب دیکھ لیں دونوں پہ الف لام لگا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ الطلاب اللاعبون کھیلتے ہوئے طلبا، اب یہ مبتدا بنے گا یا خبر بن سکتی ہے یا فاعل بن سکتا ہے یا کچھ اور بن سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے جملہ نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ خبر 5 چیزوں میں یعنی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث ان میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ صفت کیا ہوتی ہے؟ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور الگ سے باریکی سی ہے جو نوٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ موصوف کی ایک سے زائد صفات بھی آ سکتے، ضروری نہیں کہ ہاں ایک موصوف کی ایک ہی صفت ہو، نہیں، ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکب میں ایک موصوف کی ایک سے زائد صفات آ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی الولد الصغیر الصالح العاقل، کہ چھوٹا نیک عقل مند بچہ، چھوٹا نیک عقل مند بچہ۔ اب صغیر صفت اول ہے، الصالح صفت ثانی ہے، اور العاقل صفت ثالث ہے، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری صفت ہوگی۔ تو الولد موصوف، الصغیر پہلی صفت، الصالح دوسری صفت، العاقل تیسری صفت، یہ تینوں صفات اپنے موصوف سے مل کر مرکب توصیفی بن چکا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب توصیفی ہے، پورا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مرکب توصیفی کی جو ہے وہ فاعل، مفعول و خبر بن سکتا ہے، یعنی چونکہ یہ مرکب ہوتا ہے اور جملے کا حصہ بن سکتا ہے، یہ تینوں چیزیں جملے کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا طالب مؤدب، اب دیکھ لیں ھذا کیا ہے؟ مبتدا، اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، طالب مؤدب یہ ایک باادب طالب علم ہے۔ اب طالب مؤدب پہ غور کریں، طالب نکرہ ہے، مؤدب بھی نکرہ ہے، طالب واحد ہے، مؤدب بھی واحد ہے، طالب مذکر ہے، مؤدب بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ رفع میں ہے، حالت رفع میں اس پہ پیش ہے، طالب علم پہ اور مؤدب پہ بھی پیش ہے، تو چاروں اس میں صفات ایک دوسرے کے برابر ہو گئی۔ جب 4 چیزیں برابر ہوگی تو ہم کہیں گے طالب مؤدب کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ طالب موصوف، مؤدب صفت، موصوف اور صفت مل کر ھذا کی خبر بن گئے، تو یہ بنا یہ طالب علم ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھتے ہیں، رأیت رجلا شجاعا، اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے، یہاں پہ مرکب توصیفی کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر۔ تو ہم دیکھ لیں رأیت رجلا شجاعا، اس دوسری مثال میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں رأیت رجلا شجاعا، رأیت میں رأیت فعل ہے، تو ضمیر اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، میں نے دیکھا، رجلا شجاعا بہادر آدمی کو، میں نے بہادر آدمی دیکھا۔ اب رجلا دیکھ لے کیا ہے؟ واحد ہے، شجاعا بھی واحد ہے، رجلا مذکر ہے، شجاعا بھی مذکر ہے، رجلا پہ زبر ہے، شجاعا پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے۔
اور راجلن نکرہ ہے، شجان بھی نکرہ، چار چیزیں پوری ہو گئی. ہم کہیں گے راجلن شجان کیا؟ راجلن موصوف ہے، شجان اس کی صفت مرکب توصیفی ہے. اور یہاں پہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ رأیتو کا مفعول واقع ہو رہا ہے. تو مرکب توصیفی کیا بن گیا؟ مفعول یہاں پہ بن گیا. اسی طرح جاءت امرأۃ مریضۃ، جاءت آئی، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے اور ہی ضمیر اس میں فاعل ہے. جاءت فعل، ہی ضمیر اس میں فاعل. امرأۃ، امرأۃ عورت، مریضۃ بیمار، بیمار عورت آئی. اب غور کریں یہاں پہ امرأۃ مؤنث ہے، مریضۃ بھی مؤنث ہے، اور امرأۃ واحد ہے، مریضۃ بھی واحد ہے. امرأۃ پہ پیش ہے تو مریضۃ کے آخر میں بھی پیش ہے. اسی طرح ہم دیکھتے کہ امرأۃ نکرہ ہے، مریضۃ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چار چیزیں پوری ہوگی تو امرأۃ مریضۃ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. اور جاءت کا کیا بن گیا؟ فاعل. جاءت کا کیا بن گیا؟ فاعل. سوری، میں نے وہ ہی ضمیر فاعل کہہ دی، جبکہ امرأۃ مریضۃ تو اس کا فاعل ظاہر ہے. جب فاعل ظاہر ہوتا تو پھر اس میں تو نہیں لکھا. جاءت امرأۃ مریضۃ، جاءت فعل ہے اور امرأۃ مریضۃ کیا ہے؟ اس کا فاعل. تو یہ مرکب توصیفی یہاں پہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے. میں پھر سے بتا دیتا ہوں. حاذا میں مبتدا ہے، حاذا، اور یہ حاذا طالب علم والی مثال میں تو حاذا طالب مؤدب، حاذا کیا ہو گیا؟ مبتدا، طالب علم مؤدب مرکب توصیفی خبر واقع ہو. دوسری مثال میں رأیت راجلن شجاع، رأیت کیا ہے؟ فعل ہے، اور راجلن شجاع کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے، مرکب توصیفی. جاءت فعل ہے اور امرأۃ مریضۃ مرکب توصیفی اس کا فاعل ہے. تو پتہ چلا کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ فاعل، مفعول اور خبر بن سکتا ہے. پھر سے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، مرکب ہوتا ہے، تو اس لیے کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے. تو امید بہت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے انداز سے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.